ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، مگر رویے کبھی نہیں سفر کرتے، وہ تھم جاتے ہیں۔ اگر وہ رویے اچھے ہوں زندگی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو دل کے ایک کونے میں ہمیشہ خزاں کے مانند بسیرا کیے رہتے ہیں۔ رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ اینٹ کا اینٹ سے رابط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، بولنے اور برا کرنے سے بچا، اور ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ مصیبتوں میں انسان انتہائی آسانی سے اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ زندگی کے جتنے بڑے اور عظیم سوال ہیں ان کا جواب خاموشی ہے۔ خاموشی ایک کائناتی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ جنازہ رہبری کرتا ہے، پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اے اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ چاند ہو یا سورج ہو سب چمکتے اپنے وقت پر ہیں۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔
لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرا کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈھستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈھستے ہیں۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا پرچار نہ کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ اللہ کرے والدین کا ہاتھ ہمارے اوپر دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ قائم رہے، والدین کا خوب خیال رکھیں۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ اگرچہ 2 ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ پریشان ہو؟ یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ داری ہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے
2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، وجہ کیا ہے؟ تصویریں بولتی ہیں، کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ اپنی آواز کو نہیں، اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔